बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में लफ्ज़ शिया की कुछ वजाहत करेंगे, इसलिए कि लफ्ज़ शिया को एक गाली के तौर पर समझा जाता है। मैंने इब्तिदाए दुरूस में अर्ज़ किया था कि नहजुल बलागा हमारा मौजू रहता है, तो ये कोई शिया किताब नहीं है। इस पे हमारी एक वीडियो मौजूद है, लेकिन क्या किया जाए, इल्मी ख़जानों पे पर्दा डालने के लिए और बहुत सारे अफराद अपने सियासी या ज़ाती मकासद के लिए फ़िरका परस्ती को इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ान से बारहा ये गुज़ारिश कर चुका हूँ कि आप कोशिश कीजिए, आप हक़ाइक़ को जानिए, न कि फ़कत तबलीगात को देखिए, और इसी को तहक़ीक़ कहते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम परवरदिगार उनको सेहत व सलामती अता फरमाए, ये पाकिस्तान में वो शख्सियत जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की सबसे बड़ी दाई है, वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। इसलिए हमारा मौजू भी यही रहता है कि इत्तेहाद की तरफ कोशिश कीजिए। बाकी मराजे कराम आयतुल्लाह सिस्तानी को देखिए, आयतुल्लाह खमनाई को देखिए, दीगर बुजुर्गान को देखिए, तो वो शिया सुन्नी को भाई भाई देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं, बहुत सारे मकासद, अब उन मकासद को हम बयान नहीं करना चाहते। एक अंग्रेज़ों का एक उसूल था, लड़ाओ और हुकूमत करो। ये हकीकत में फ़िरक़ावारियत की लड़ाई जो है वो फैलाई जाती है, इसलिए कि आप आपस में लड़ते रहो, हम अपना काम करते रहें, और वो कर रहे हैं। अभी एक नमूना इस वक्त जो है वो हमारे सामने फ़लस्तीन है। तो बहरहाल कोशिश ये कीजिए कि हक़ाइक़ को समझिए। लफ्ज़ शिया कुरानी लफ्ज़ है, और कुरान मजीद में जनाब इब्राहीम को जनाब नूह का शिया कहा गया है। और एक बड़ा मशहूर वाक़या है, जनाब मूसा जब एक शख्स को कत्ल करते हैं तो वह मिन शिअतिही, वो शख्स जो जनाब मूसा से मदद तलब करता है, वो जनाब मूसा का शिया कहलाया है। कुरान मजीद ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और फिर इस मफ़हूम के तहत जो है वो उलमा ने लफ्ज़ शिया की वजाहत भी किया, यानी किसी का पैरोकार, किसी का मददगार। और फिर शोहरत यह है कि लफ्ज़ शिया जनाब अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत की अज़मत के कायल, उनकी इमामत के कायल, वो लोग शिया कहलाए। अलबत्ता यह है कि फिर अहले सुन्नत बरादरान ने भी अगर अज़मत अहले बैत बयान की है तो उनको भी आजकल शिया कहा जाता है। आजकल क्या, आप इमाम नसाई को देखें तो इमाम नसाई का कातिल भी इसी बेस पे हुआ कि उन्होंने फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब बयान किए हैं, और उन पे भी ये फतवा लगा कि ये राफ़ज़ी हो गए हैं। जैसे अब शिया को जो है वो अब शिया अगर कहा जाता है तो उस ज़माने में राफ़ज़ी भी कहा जाता था। तो इमाम नसाई इस जुर्म में कातिल हुए हैं, और इमाम नसाई के वो अशार बड़े मशहूर हैं कि अगर हुब्बे आले मोहम्मद रफ्स है तो ज़माना गवाह रहे कि मैं राफ़ज़ी हूँ। तो फ़कत ये नहीं है कि शिया को ही गाली दी जाती है, बल्कि राफ़ज़ी उनको भी कहा गया। और आजकल जो है वो जो भी अहले बैत की अज़मत बयान करे उनको शिया कह दिया जाता है। यानी आप देखिए कि इस हद तक है। ये एक बड़ी अच्छी किताब है, अखीरन शाये हुई है जनाब मौलाना तारिक जमील साहब की। इसको आप देखिए, गुलदस्ता अहले बैत, इन्होंने बड़े फ़ज़ाइल बयान किए हैं अहले बैत के, बिलखुसूस हदीस सकलैन जिसमें बहुत इख्तिलाफ है। इन्होंने हदीस सकलैन के लिए वाज़े तौर पर जो है वो ये लिखा है, ये मकतबा उमर फारूक के प्रिंट शुदा है। और इसको अगर आप देखिए, ये सफ़ा 13-12 पे यहाँ लिखा हुआ है कि अहले बैत के मुतालिक जो है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा और वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये 2 आयात इन्होंने लिखी, और फिर यहाँ लिखते हैं कि जिस तरह दीगर शायर की ताज़ीम हर मुस्लिम पर लाजिम है, इसी तरह अहले बैत की ताज़ीम भी हर मुसलमान पर ज़रूरी है, क्योंकि शायरुल्लाह की ताज़ीम दर हकीकत अल्लाह ही की ताज़ीम है। अहले बैत को शायरुल्लाह बड़ा खूबसूरत मुझे पसंद आया इनका ये पहलू, लेकिन अब इनको भी शिया कहा जा रहा है कि ये शियों के तरफदार हो गए। शिया तो नहीं, लेकिन यह कि शिया के तरफदार हो गए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मसलन डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बारे में यही है कि ये एक कमज़ोर सी हदीसें क्यों पेश करते हैं। लेकिन हकीकत जानिए, एक चीज़ जो है, एक किताब ताज़ा मुझे मिली है और बड़ी अच्छी किताब है। उसमें ये है कि आप कुरान मजीद के बहरहाल उस लफ्ज़ शिया को देखिए, फिर इसकी तरफ आते हैं। कुरान मजीद में जनाब इब्राहीम के लिए और जनाब मूसा के तरफदार के लिए लफ्ज़ शिया इस्तेमाल हुआ है। और इमाम राज़ी ने इस एक आयत में काफ़ी तफसीली बहस की है। उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये सूरह बय्यना की आयत है। खैरुल बरिया, खैरुल बरिया में उन्होंने ये लिखा है कि खैरुल बरिया पैगम्बर अकरम ने जनाब अली अलैहिस्सलाम को फरमाया। और यहाँ अगर मुकम्मल रिवायत ही नकल कर दूँ
تو یہاں لکھتے ہیں یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، یعنی یا اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں، یعنی جناب امیر علیہ السلام کے چاہنے والوں کو یہاں شیعہ کہا گیا ہے۔ بہت ساری روایات، اما انت و شیعتک فی جنہ یا ابو الحسن یا علی انت و شیعتک الفائزون، یہ پیغمبر اکرم سے مختلف حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے اور اس کو بیان کیا ہے تمام مفسرین نے۔ بالخصوص اگر آپ حدیث کے ایک مجموعے کو اور اس کو دیکھیے حلیت الاولیاء، تو انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے اولئک ہم خیر البریہ کے ضمن میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی ہو انت و شیعتک، اے علی وہ خیر البریہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی لفظ شیعہ استعمال ہو رہا ہے، زبان مصطفیٰ بھی لفظ شیعہ استعمال ہو رہا ہے، اور فقط استعمال نہیں ہو رہا بلکہ شیعہ علی کہا جا رہا ہے، اور ان کو پھر فائز ہونے کی، کامیاب ہونے کی اور جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان اختلافات کو مٹائیے۔ یہ شیعہ جو ہے وہ ہم نے بڑا عجیب دیکھا ہے، یہ کمنٹس میں بعض احباب، بعض جوان جو ہے وہ نافہمی میں کیا کیا لکھ جاتے ہیں، فلاں کی اولاد اور فلاں کی پیدائش اور یہ سلسلہ۔ میں عرض کروں کہ دیکھیے لفظ شیعہ کا احسان ہے علمی دنیا پہ۔ ایک تو یہ بہت اچھی جو کتاب عرض کر رہا تھا، یہ کتاب جناب محترم صداقت علی فریدی صاحب کی ہے۔ یہ کہتے ہیں سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی، انہوں نے لکھا ہے کہ 16,000 احادیث سنی سیاہ ستہ میں شیعہ رافضی راویوں سے لی گئی ہیں۔ یعنی دیکھیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اختلافی بات سے نہیں ہو، شیعہ راویوں سے سیاہ ستہ میں جب روایتیں ہیں تو آج اگر کوئی شیعہ کسی چیز کو پیش کرتا ہے تو اس کو بھی لے لیجئے۔ علمی خزانوں پہ شیعہ ہونے کے جرم میں پردے مت ڈالیے، جن میں سے ایک نہج البلاغہ ہے کہ نہج البلاغہ ایک علمی کتاب ہے، اور جیسے جناب مولانا طاہر القادری صاحب اپنے ایک درس میں یہ فرماتے ہیں، اور وہ درس یہ ماہ مبارک رمضان کا درس تھا چند سال پہلے ان کا، اور اس میں درس تصوف کے عنوان سے اعتکاف کی حالت میں انہوں نے بیان کیا، اور ان کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے، یعنی جس میں 480 کلمات کے سار ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ 95 بلکہ 98% جو ہے وہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب اس کو کیوں شیعہ کتاب سمجھ کے اس میں ایک الگ طرف ڈالا جا رہا ہے؟ اسی طریقے پہ اہل سنت کتابیں بعض ایسی، مثلا میں نے ایران میں فارسی میں ٹرانسلیشن دیکھی ہے مولانا مودودی صاحب کی کتاب کی۔ اب کوئی انگریز اگر کوئی اچھی کتاب لکھتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے اور باقی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے، لیکن اگر شیعہ کوئی اچھی کتاب لکھے تو اس کو شیعہ ہونے کے جرم میں پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ یا اہل سنت میں کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہے، قرآن مجید پہ مہم ہوتی ہے، تو اس کو کیوں پس پش ڈالا جا رہا ہے؟ اور یہ زیادہ چیز جو ہے وہ ہے شیعہ پہ ایک الزام لگا کے، اس لیے کہ آپ کو شیعہ لائبریریوں میں اہل سنت کی کتابیں کثرت سے ملیں گی، لیکن اہل سنت لائبریریوں میں کتنی کتابیں فقط مناظرے کی، اگر وہ بھی کوئی کمزور پہلو ڈھونڈنے کے لیے وہ کتابیں ہوں گی، لہٰذا ایک دوسرے کے علمی خزانوں سے استفادہ کیجیے۔ تو یہ انہوں نے 16,000 حدیثیں یہ کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں شیعہ رافضی سے ہیں، اور مجھے یہ کتاب بڑی پسند ہے۔ مثلا انہوں نے یہاں چند نام دیے ہیں، عبداللہ ابن موسیٰ الکوفی، یہ شیعہ ہے، اور اس میں سے خود بخاری نے کوئی 50 کے قریب روایات لی ہیں۔ اب نہیں میں تفصیل میں جانا چاہتا کہ یہ صفحہ 180 پہ انہوں نے۔ پھر عبداللہ ابن عیسیٰ، یہ شیعہ ہے، اس کو کہا گیا، شیعہ ہم نہیں کہہ رہے، حافظ نے کہا ہے، ابن حجر نے، کہ فیہ تشیع، وقال ابن معین کانا یتشیع۔ اب یہاں یتشیع، اور اس کو بعد پھر جا کے اگر آپ بخاری کو دیکھیے، عبداللہ ابن موسیٰ الکوفی، اس کے بارے میں بھی ابن معین نے لکھا ہے، سکہ ہے، اور پھر آگے ابن قانع کہتے ہیں صالح یتشیع، یعنی اس میں تشیع تھا۔ اسی طریقے پہ ابن حجر کہتے ہیں کانا یتشیع۔ اب یہاں آ کے آپ دیکھیے اس کا دوسرا حصہ جو اس کتاب کا ہے، اس کے صفحہ 96 پہ مثلا عبداللہ ابن عیسیٰ سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1997 لی گئی ہے، اور اسی طریقے پہ مسلم نے روایت لی ہے، یہ 273 نمبر روایت ہے، سنن ابی داؤد میں روایت نمبر 735 ہے، اب جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں۔ تو اب یہ سارے جو ہیں وہ تشیع جن پہ مصداق آ رہا ہے، ان کے
ذریعے سے روایات لی جا رہی ہیں. یعنی سیاہ ستہ میں اگر تشیع سے کچھ لیا جا سکتا ہے تو اس دور میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ شیعہ کو آپ یوں کہیں کہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہیں اور فلاں کی، یا حضرت عثمان کے بعد کا یہ سلسلہ ہے. نہیں، یہ بہت پہلے پیغمبر اکرم کے زمانے کا ہے. اور میں آخر میں یہ عرض کروں کہ عزیزان سے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ اس لفظ کو گالی نہ بنائیں بلکہ تحقیق کریں. ایک کتاب کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، یہ 10 جلدوں میں کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے، اعیان الشیعہ. شاید ایک سلسلہ ہم اسی پہ فقط کریں. اور اس کی بھی یہ پہلی جلد میرے سامنے ہے. ایک کافی وضاحت سے انہوں نے شیعیت کے مفاہیم بیان کیے ہیں، اور پھر بالخصوص انہوں نے اس کتاب میں پہلی جلد میں یہ لکھا ہے کہ شیعہ کی خدمات کیا ہیں. مثلا اس کی بحث سے عاشر علماء شیعہ کون کون ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، مفسر شیعہ کون سے ہیں، پھر مؤلف الشیعہ فی غرائب القرآن، مؤلف الشیعہ فی متشابہ القرآن، اسباب نزول، ناسخ منسوخ، مجازات القرآن، معانی القرآن، اعراب القرآن. اس سب میں مثلا علماء جو ہیں وہ انہوں نے نحو اور صرف میں علماء کا کیا ہے، علم بلاغت میں کون کون سے شیعہ علماء ہیں، یہاں انہوں نے ساری اس کی تفصیل لکھی ہے. اعیان الشیعہ مرحوم محسن الامین. اور اس کے ساتھ ہی اگر ربر صغیر میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جناب علامہ قاضی نور اللہ ششتری، جن کے آگرے میں قبر ہے اور ان کو ایسے شیعہ ہونے کے جرم میں قتل کیا گیا ہے، ان کی کتاب ہے مجالس المؤمنین. انہوں نے بھی وضاحت کی ہے کہ شیعہ کی خدمات کیا ہیں. لہٰذا ان کو جانیے، بجائے اس کے کہ شیعہ لفظ کو آپ گالی سمجھیں، اس کو ایک نظریہ سمجھیں، اور اس نظریے کا بہت سوں پہ احسان ہے. جیسے بہت سوں نے لکھا ہے کہ امام مسلم کے جو ہیں وہ اساتذہ میں سے، نسائی کے اساتذہ میں سے بعض شیعہ تھے. تو اگر آپ شیعہ کو یوں نکالیں گے تو پھر بقول کسی پھر بخاری اور مسلم میں جو ہے وہ آپ کے پاس رہ کیا جائے گا. تو جب 16,000 حدیث شیعہ سے ہیں تو پھر باقی جو ہے وہ بچے گا کیا. لہذا آئیے کوشش کیجیے اس دور میں ہم ان ناموں کو اختلاف کے بجائے اتحاد کا ذریعہ بنائیں، اور وسعت قلبی سے کام لے کے ایک دوسرے کی اگر تحقیق ہی کرنی ہے تو یہ ذریعے ہم نے بعض بتلا دیے ہیں، ذرائع سے تحقیق کیجیے. پروردگار ہمیں توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.